الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. اس آیت مبارکہ میں اسلام کی تاریخ میں نہایت ہی مشہور غزوہ تبوک سے متعلق ایک پہلو کا تذکرہ کیا گیا. ویسے تو یہ غزوہ بڑی تاریخی حیثیت رکھنے والا ہے اور اس کے مکمل تذکرے کے لیے، تفصیلی تذکرے کے لیے طویل وقت درکار ہے. لیکن اس آیت مبارکہ میں جس خاص پہلو اور واقعے کی جانب اللہ رب العزت والجلال نے اشارہ فرمایا ہے، اس کو ذکر کرنا اور اس سے سبق حاصل کرنا مقصود ہے. طائف سے واپسی کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے یہ ہدایت ملی کہ اب آپ کو مدینہ منورہ سے بہت دور تبوک کی جانب جانا ہے. موجودہ مسافت کے اعتبار سے 800-900 کلومیٹر کی مسافت پر مدینہ منورہ سے تبوک واقع ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اس تقاضے کو پیش کیا اور اعلان فرمایا کہ لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جانی اور مالی تعاون کریں. جو لوگ جا سکتے ہوں وہ ضرور جائیں اور جو نہیں جا سکتے مالی طور پر تعاون کر سکتے ہوں تو وہ تعاون کریں. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور تقریباً 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مشتمل ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی تبوک کی جانب روانہ ہونے کے لیے. مدینہ منورہ میں یہ تو وہ لوگ رہ گئے جو معذور تھے اور جن کے لیے لمبا سفر کرنا دشوار اور مشکل تھا. یہ منافقین رہ گئے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کرتے تھے لیکن حقیقتاً ان کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا.
مختلف طرح کے ہیلے بہانے کیے اور اس سفر پر اور تقاضے پر نہیں گئے، لیکن بعض مخلص ایمان والے بھی اس سلسلے میں کوئی حتمی اور یقینی فیصلہ نہ کر سکے، کبھی ارادہ ان کا ہوا، کبھی ارادہ کمزور ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گئے اور بعض مخلص ایمان والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس غزوے میں تشریف نہ لے جا سکے۔ اس آیت مبارکہ میں انہی 3 ایمان والوں کا تذکرہ ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اس تقاضے میں نہ جا سکے۔ ان میں سے 2 صحابی تو وہ ہیں جو غزوہ بدر میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے، اور ایک صحابی وہ ہیں کہ جو بدر کے علاوہ تمام غزوات میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ ان تینوں صحابہ کے نام ہیں کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضور پاک علیہ السلام کا اعلان ان تک بھی پہنچا، لیکن یہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ سفر میں شامل نہ ہو سکے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ تبوک پہنچ کر ایک موقع پر آپ نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلوم بھی کیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ نہیں آئے۔ بعض صحابہ نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ ان کو اپنے باغ سے زیادہ محبت ہے، کھیت سے زیادہ محبت ہے، یہ کھجوریں پکنے کا زمانہ ہے، سیزن کا وقت ہے، اس لیے انہوں نے اپنے باغ کی نگرانی کو ترجیح دی اور ہمارے اور آپ کے ساتھ اس لمبے سفر پر نہ آئے۔ اس وقت تو پیغمبر علیہ السلام خاموش رہے، کچھ نہ کہا، لیکن جب آپ تبوک سے واپس تشریف لے آئے تو معمول کے مطابق پیغمبر علیہ السلام پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز آپ نے ادا فرمائی، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، ازواج مطہرات سے ملاقات فرمائی، پھر مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہاں موجود تھے۔ اسی مجلس میں 80 منافقین بھی شریک تھے جن کے نفاق کا پیغمبر علیہ السلام کو علم تھا، اور یہ 80 کے 80 وہ تھے جو اس سفر میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلومات کی کہ کون کون نہیں گیا تھا تو یہ منافقین آگے آئے اور سب نے جھوٹے جھوٹے ہیلے اور بہانے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے تراشے۔ کسی نے اپنی بیماری کا بہانہ رکھا، کسی نے گھر والوں کی بیماری کا بہانہ رکھا، کسی نے اور گھریلو الجھن کو سامنے پیش کیا، کسی نے کوئی کاروباری پریشانی سامنے پیش کی، غرض ہے کہ سب نے گڑھ کر عذر پیغمبر علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ نبی کریم علیہ السلام کو احساس تو ہو گیا تھا کہ یہ سب باتیں بنائی جا رہی ہیں، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کو نظر انداز کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ عذر ہے آپ لوگوں کے ساتھ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ پھر باری آئی ان 3 مخلص ایمان والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو ہمارے ضمیر نے غلط بیانی سے اور بے بنیاد حیلے اور بہانے تراشنے سے ہمیں روک دیا۔ دل نے یہ کہا کہ ایک جرم تو تم نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نہ جا کر کیا ہے، اور اب اگر الٹے سیدھے ہیلے بہانے تراش کر پیغمبر علیہ السلام کے سامنے پیش کرو گے تو اللہ کے حبیب معاف تو ضرور کر دیں گے، لیکن یہ دوہرا جرم ہو جائے گا۔ پہلے ہی ہم سے جرم ہوا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نہ گئے، اور اب اگر ہم الٹے سیدھے ہیلے بہانے بنائیں تو یہ تو جرم بالائے جرم ہوگا، اس لیے ہم تو
صاف گوئی سے پیغمبر علیہ السلام سے گفتگو کریں گے۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات سامنے آئے اور حضور پاک علیہ السلام کے سامنے حقیقت حال ذکر کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سب کے سب نادم و شرمندہ ہیں، ہمیں آپ کے ساتھ جانا چاہیے تھا لیکن ہم نہیں گئے۔ مختلف طرح کی چیزیں ہمارے ذہن و دماغ میں آتی رہیں جس کے نتیجے میں ہم آپ کے ساتھ جانے کا فیصلہ نہ کر سکے۔ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ ہماری غلطی کو معاف فرما دیجئے۔ ہم صفائی نہیں پیش کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں، جرم کا اعتراف کر رہے ہیں۔ چونکہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا، تبوک میں جانے کا زمانہ، سیزن کا وقت تھا اور سخت گرمی تھی، اور ایک تقاضے سے صحابہ واپس آئے تھے، ابھی اطمینان کی سانس بھی نہ لی تھی کہ دوسرے تقاضے پر جانے کا اعلان ہو گیا تھا، اس لیے ہم سے نہ جایا جا سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے غلطی کا اقرار کیا ہے اور اللہ کے حکم پر اور ہمارے اعلان پر عمل نہ کر کے آپ سے کوتاہی ہوئی ہے، اس لیے اب آپ کو اس غلطی کی سزا ملے گی، اور آج سے اس وقت تک ہم میں سے کوئی آپ لوگوں سے بات نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے معافی کا اعلان نہ ہو جائے۔ گویا کہ پیغمبر علیہ السلام نے سزا سنا دی، مقاطعے کی بائیکاٹ کی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فیصلہ سنا کر یہ بتا دیا کہ منافقین جنہوں نے الٹے سیدھے ہیلے تراش کر ہمارے سامنے پیش کیے، ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ منافق ہیں، ان کے دل کے اندر چور ہے، لیکن آپ لوگ تو ہمارے معتمد ہیں، اللہ نے آپ کو اخلاص و ایمان کی دولت سے نوازا ہے، آپ بے وجہ مدینہ منورہ میں رکے اور اس تقاضے کے اوپر نہ گئے تو آپ کا جرم منافقوں کے جرم کے مقابلے میں بڑا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ تو راستے سے پہلے ہی سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور آپ کو تو اللہ نے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کی ہے، آپ ان کے کردار سے اور رویے سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ کیوں رکے؟ آپ کو تو ضرور جانا چاہیے۔ اس لیے منافقوں کے لیے تو کوئی سزا کا اعلان پیغمبر علیہ السلام کی جانب سے نہ ہوا، لیکن مخلص ایمان والوں کے لیے سزا کا اعلان ہو گیا کہ کوئی ان سے بات چیت اور گفتگو نہیں کرے گا، یہاں تک کہ گھر کے افراد بھی ان سے گفتگو اور بات چیت نہیں کرے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کی جانب سے سزا کا اعلان ہونا تھا کہ حضرت کعب بن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ دنیا، یہ گھر بار، یہ رشتہ دار، یہ متعلقین، یہ احباب، یہ دوست ہمارے نہیں بلکہ پرائے ہیں، سب نے منہ موڑ لیا، سب نے نگاہیں پھیر لی، نہ کوئی سلام کا جواب دینے کو تیار، نہ کوئی کسی سوال کا جواب دینے کو تیار، نہ کوئی حال چال اور مزاج پرسی کے لیے تیار، سب ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے ان سے کوئی شناسائی نہیں، کوئی جان پہچان ہی نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس رویے سے ان تینوں حضرات کو بڑی پریشانی ہوئی۔ ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، یہ دونوں حضرات تو گھر میں بند ہو گئے اور مسلسل روتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان جاتے تھے، بات چیت کی کوششیں کیا کرتے تھے، لیکن کوئی ان کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ حد یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں بھی جایا کرتے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کرتے تھے، حضور پاک علیہ السلام بھی سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے چچا زاد بھائی جس کا نام ابو قتادہ تھا اس کے باغ میں گیا، اور وہ میرا بچپن سے دوست تھا اور بڑا بے تکلف دوست تھا، ہر طرح کی بات ہمارے اور اس کے درمیان ہوا کرتی تھی۔
اسی بائیکاٹ کے دوران میں اپنے اس شہزاد بھائی کے باغ میں گیا، دیوار پر چڑھا، مجھے وہ سامنے دکھائی دیا تو میں نے اس کو سلام کیا، وہ میرے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں، میری طرف دیکھنے کو تیار نہیں۔ مجھے بے ساختہ رونا آ گیا اور میں نے بڑی لجاجت کے ساتھ اپنے شہزاد بھائی سے کہا کہ ابو قتادہ، کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا نہیں ہوں؟ تم نے مجھے کیا سمجھ لیا؟ کیوں تم نے نگاہیں پھیر لی اور کیوں تم میرے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں؟ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ ابو قتادہ اب بھی کوئی جواب نہیں دے رہے۔ جب 3 مرتبہ کعب بن مالک نے یہ سوال دہرایا تو بالآخر مجبور ہو کر ابو قتادہ نے جواب دیا کہ بھئی مجھے کچھ نہیں پتا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ 40 دن اسی طرح گزر گئے اور پورے سماج و معاشرے میں کوئی ان حضرات سے گفتگو اور بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ 40 دن گزرے تو کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی جانب سے ایک قاصد ہمارے پاس آئے جو یہ حکم نامہ لے کر آئے تھے کہ آج سے ان کی بیویاں بھی ان سے مقاطعہ اور بائیکاٹ کریں۔ اب تک بیویوں کو ملنے کی اجازت تھی، لیکن 40 دن گزرنے کے بعد بائیکاٹ اور سخت کیا گیا اور بیویوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ شوہروں کے ساتھ نہیں ملے۔ ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ ان میں بڑے ضعیف اور کمزور تھے اور ان کی بہت سی ضروریات ان کی بیوی ہی پوری کیا کرتی تھی، تو وہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور صورتحال بیان کی کہ یا رسول اللہ، میرے بغیر تو ان کی بہت سی ضروریات پوری نہیں ہو پائیں گی، اس لیے آپ کم از کم مجھے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو ان کے لیے تھوڑی سی گنجائش نبی کریم علیہ السلام نے دی کہ مستقل ساتھ رہنے کی تمہیں بھی اجازت نہیں، جب ضرورت ہو چلی جاؤ، اس کے بعد ان کے پاس سے آ جاؤ۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب اتنے سخت انداز میں سماجی بائیکاٹ جھیلنا پڑ رہا ہوگا کسی شخص کو، تو کتنی تنگی میں اور کتنی تشویش میں اور کیسی پریشانی میں ان کی زندگی گزر رہی ہو۔ لیکن یہ ساری سختیاں یہ تینوں کے تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ 50 دن گزر جاتے ہیں، پورے 50 راتیں گزر جاتی ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد صبح صبح کچھ صحابہ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ کعب بن مالک مبارک ہو، ہلال بن امیہ مبارک ہو، مرار بن ربیع مبارک ہو، اللہ نے آپ لوگوں کی توبہ قبول کر لی اور آپ سے جو کوتاہی ہوئی تھی اس کو باری تعالیٰ نے نظر انداز کرنا۔ 50 دن کی اس قربانی کے بعد اور اس مجاہدے کے بعد ان حضرات کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے، اور قبولیت ہی کے سلسلے میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ غزوہ تبوک کے تفصیلی واقعے کا ایک پہلو ہے۔ اس میں جو چیز ہم سب کے لیے سبق آموز ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کا ایسا جذبہ تھا کہ جس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ آپ ذرا غور کیجیے، سردار کی حیثیت سے، امیر کی حیثیت سے نبی کریم علیہ السلام نے سزا کا اعلان کیا۔ پیغمبر علیہ السلام کے متبعین اور پیروکاروں نے خوشی کے ساتھ اس سزا کو قبول کیا۔ ان تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوئی حیل حجت نہیں کی کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیا سزا ہمیں سنا رہے ہیں۔ کسی اور کے پاس جا کر انہوں نے اپنا دکھڑا نہیں بیان کیا، بلکہ جو سزا پیغمبر علیہ السلام نے سنائی، فوراً ان تینوں حضرات نے اس سزا کو قبول کیا، اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوا۔
اور پھر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو جماعت تھی، انہوں نے اس سزا کو نافذ کرنے میں پیغمبر علیہ السلام کا پورا ساتھ دیا۔ ویسے ہی صحابہ کا معاشرہ مثالی معاشرہ تھوڑی کہا جاتا ہے، اس معاشرے میں زندگی گزارنے والے افراد کا کردار ہی ایسا ہے کہ ان کے کردار کی نظیر دنیا پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے فیصلے کو وہ لوگ بھی قبول کرتے ہیں جن کے خلاف فیصلہ ہوا، اور پوری جماعت اس فیصلے کو نافذ کرتی۔ اس 50 دن میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ ہمارے دل میں پیغمبر علیہ السلام کے سلسلے میں ذرہ برابر کوئی بات آئی ہو یا آپ کے احترام و عظمت میں نعوذ باللہ کوئی کمی آئی، حالانکہ آپ نے اتنا سخت فیصلہ ان کے خلاف سنایا۔ لیکن حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے جایا کرتا تھا تو نماز پڑھتے ہوئے بھی کنکھیوں سے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھتا تھا کہ کہیں میرے آقا مجھے تو نہیں دیکھ رہے۔ سزا کے دوران بھی کعب بن مالک کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہ تھا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھتے تو نگاہ بھر کر ان کو دیکھتے، اور جب کعب کی نگاہ پیغمبر علیہ السلام کی جانب ہوتی تو آپ اپنی نگاہ پھیر لیتے، یعنی ان کی نگاہوں سے نگاہیں نہیں ملاتے تھے۔ ان کی نگاہ کسی دوسری طرف ہو تو اللہ کے حبیب دیکھتے تھے، وہ اللہ کے حبیب کی طرف دیکھیں تو پھر پیغمبر علیہ السلام نہیں دیکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا کا فیصلہ سننے کے بعد بھی دونوں طرف سے عقیدت و محبت برابر باقی ہے، برقرار ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو بھی محبت ہے، اور کعب بن مالک اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی نبی کریم علیہ السلام سے محبت۔ اسی دوران بائیکاٹھی کے دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ غسان کے بادشاہ نے کچھ لوگوں کو ان تینوں صحابہ کے پاس بھیجا، ایک خط لکھ کر بھیجا کہ آپ کو آپ کے سردار کی طرف سے بائیکاٹ اور مقاطعہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سختی جھیلنی پڑ رہی ہے، ہمارے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں، آپ ہمارے ہاں آئیے، ہم آپ کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ خط میرے سامنے آیا تو میں رونے لگا کہ یہ تو اللہ نے ایک اور امتحان میں مبتلا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ خط میرے ہاتھ میں تھا، چند قدم میں آگے بڑھا، دیکھا کہ ایک تنور ہے جس میں آگ جل رہی ہے، میں نے اس خط کو اسی آگ کے حوالے کر دیا کہ مجھے تو اس خط پہ غور کرنا ہی نہیں۔ یہی چیز اس میں سبق آموز ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اتنی سخت سزا کا فیصلہ سننے کے بعد بھی بغاوت نام کی کوئی چیز ان تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ معمولی سی بدگمانی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نہیں آئی، اور پورے مرحلے میں سزا کو انہوں نے جھیلا اور برداشت کیا۔ بالآخر اللہ رب العزت والجلال نے ان تینوں حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمایا اور ان کے لیے عفو درگزر کا اور معافی کا فیصلہ کیا گیا۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اسی واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، توبہ قبول ہوئی اور باری تعالیٰ کی نگاہ رحمت کے مستحق ہوئے وہ تینوں کے تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو پیچھے رہ گئے۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، یہاں تک کہ جب ان کے لیے زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، بائیکاٹ کا جو زمانہ تھا
اس میں زمین اپنی وسعت کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی. وضاقت انفسهم وضاقت علیہم انفسهم، اور خود ان کی جان ان پر بوجھ بننے لگی تھی، گھر والے ان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے. وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا تھا کہ اب اللہ کے سوا کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی، سہارا اگر ملے گا تو اللہ کی جانب سے ملے گا. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ ان کی جانب متوجہ ہوئے، ان کی توبہ کو قبول فرمایا. ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والے اور بڑے مہربان. اس واقعے سے یہ سبق بھی ملا کہ جس طرح ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیغمبر علیہ السلام کے فیصلے کو خوشی کے ساتھ قبول کیا، اسی طرح ہر ایمان والے کو شرعی فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے. بہت سے مواقع ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جس میں ہمارا کسی سے کوئی اختلاف ہوتا ہے، کسی سے کوئی جھگڑا ہوتا ہے. ہم شریعت کی روشنی میں معاملات حل کرانے کے لیے ماہرین فن کے پاس جاتے ہیں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو فیصلہ ہمیں سنایا جائے، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو چاہے وہ ہمارے خلاف ہو، ہمیں ماننا چاہیے. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ایسے مواقع پر فیصلہ اگر ہمارے حق میں ہوتا ہے تب تو ہم واہ واہ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور اگر فیصلہ ہمارے خلاف ہو جائے تو پھر ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، الٹا فیصلہ سنانے والوں کو مطلوب کرنے لگتے ہیں کہ انہوں نے فلاں کی حمایت کر لی، فلاں سے ان کی بات ہو گئی، فلاں کی انہوں نے تائید کر لی، ان کے ہم نوا ہو گئے، ہمارے خلاف فیصلہ سنا دیا. یہ چیز نہ ہونی چاہیے. قرآن پاک کا یہ واقعہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان پیش آنے والا یہ واقعہ امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ جس طرح ان حضرات نے پیغمبر علیہ السلام کے فیصلے کو قبول کیا اور اس کے خلاف کہیں انہوں نے اپیل نہیں کی، کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا، بلکہ اس کو جھیلا، برداشت کیا، اللہ پھر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور توبہ قبول ہوئی. اسی طرح ہر مسلمان کو قرآن و سنت کے فیصلے کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے اور ہر حال میں اس کو تسلیم کرنا چاہیے. قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا گیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت کو اس کی اجازت نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ سنا دے تو پھر وہ کسی دوسری چیز کو اختیار کرے. پیغمبر علیہ السلام جس طرح اپنی حیات طیبہ میں فیصلے سناتے تھے اس کو ماننا ضروری ہوتا تھا، اسی طرح آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں جو فیصلے ہوں گے وہ بھی اسی درجے کے ہوں گے جس درجہ فیصلہ پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہوتا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی، نبوی اور شرعی فیصلوں کو خوشی کے ساتھ تسلیم کرنے کی اور قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دونوں جہاں کی کامیابیوں سے باری تعالی ہمیں سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.